مسیح قدوس کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا بھائی پاسٹر شمعون سیمول اور میں شکر گزار ہوں سینئر پاسٹر عاشر منشا صاحب کا، جو بانی شائن اسٹار ٹی وی ہیں، اور ان کی محبت کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا تاکہ شائن اسٹار ٹی وی کے توسط سے خدا کے کلام کو میں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر سکوں۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 25 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے قبول کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا۔ یہاں پہ میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ 10 کنواریوں کی مانند ہے جو دولہا کے استقبال کو نکلی ہیں، مگر آگے ایک بات لکھی ہے کہ ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ پہلے میں ان کنواریوں کے بارے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنواری اس کو کہا جاتا ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی اجوازی تعلق نہ ہو۔ تو یہاں پہ کچھ گروپ، یہ جو 10 کنواریاں ہیں، یہ 10 گروپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کہ 10 لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کسی اور معبود کے ساتھ نہیں۔ کنوار پن کا جو مطلب ہے وہ کسی کے ساتھ منسلک نہیں، وہ صرف اس دولہا کے استقبال کو نکلی ہیں جس کے وہ انتظار میں بیٹھی ہیں۔ مگر یہ بات آگے لکھی ہے کہ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر اپنے ساتھ تیل نہ لیا۔ میرے عزیزوں، میں اس مشل کی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لی، یہ مشل کیا ہے؟ خدا کے کلام میں مدرج ہے کہ خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خدا کا کلام ہے وہ مشل جو راہ میں ہمیں درست راہ دیکھنے میں مدد فرماتا ہے۔ انہوں نے خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہ بیوقوفوں نے بھی، اور آگے لکھا ہے کہ مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ یہ تیل کیا ہے، یہ کپیاں کیا ہیں؟ میرے عزیزوں، میری بہنوں بھائیوں، یہ تیل جو ہے یہ روح القدس ہے، اور یہ جو کپیاں ہیں یہ ہمارے بدن ہیں جو خداوند کی شراکت کے ساتھ ہمیں روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بیوقوفوں نے کبھی دولہا کے ساتھ اپنی شراکت نہیں رکھی، بیوقوفوں نے کبھی دولہا کے ساتھ اپنی
بات چیت کا اظہار نہیں کیا. بیوقوفوں نے کبھی اپنے گناہوں کا جو اس دنیا میں ہم کرتے ہیں کمزور ہوتے ہوئے کبھی اقرار نہیں کیا. مگر جب ان کو اطلاع ملی کہ دولہا آ رہا ہے تو وہ بھی اٹھ کر استقبال کو نکل پڑی. مگر جو عقل مند تھی، جن کی شراکت تھی خداوند کے ساتھ، جن کی خدا کے کلام کے ساتھ شراکت تھی، ان عقل مندوں نے کیا کیا؟ خدا کا کلام تو اپنے ساتھ لیا، مگر خدا کا روح القدس جو خدا کی طرف سے انعام ملا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، ان کے بدنوں میں موجود تھا. اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں، اور آگے لکھا کہ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ بھی یہی ہے کہ دیکھو دولہا آ گیا. آدھی رات کو کیا ہے؟ دھوم مچی ہے. ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے مشلیں تو اپنے ساتھ لی ہیں مگر یہ روشن، اس کی روشنی جو ہے یہ بجھی جاتی ہے. ہم نے غور سے اس وقت اس کلام کو نہیں سمجھا جب ہمارے پاس وقت تھا. وہ کہنے لگی کہ ہمیں بھی سمجھا دو کہ کس طریقے سے اس کلام کو پڑھیں، ہمیں بھی سمجھاؤ کہ کس طریقے سے اس کلام کو کھولیں، ہمیں بھی سمجھاؤ کہ کس طریقے سے اس کلام کا استعمال کریں تاکہ دولہا کے استقبال میں مکمل ہو جائیں. عقل مندوں نے کہا ہم یہ تیل شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شخص کا کردار دوسرے شخص کو منتقل کیا نہیں جا سکتا. سو انہوں نے کہا کہ یہ عقل مند جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اور تمہارے لیے کافی نہیں. یہ جو بلیسنگ ہے، یہ جو خدا کی برکت ہے، یہ جو عقل ہے، یہ جو دانش ہے، یہ جو دانائی ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہم تمہیں کیسے شیئر کر دیں؟ یہ تو خدا کے کلام کے پڑھنے کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہم تمہیں شیئر نہیں کر سکتے. اس وقت جب تمہارے پاس وقت تھا، جب کلام تمہاری نظروں کے سامنے رہا تو تم لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا اور بیوقوفی کے زمینی کاموں میں جو ہے مصروف رہی. انکار کیا انہوں نے کہا کہ عقل مندوں نے ان سے کہا کہ یہ تیل ہمارے اور تمہارے لیے کافی نہیں. اور آگے لکھا ہے کہ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. اب یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدھی رات کو نہ کوئی مارکیٹ کھلی ہوتی ہے اور نہ کوئی بازار. وہ اس ٹائم بھی بیوقوف کی بیوقوف ہی رہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں پہ دولہا کی آمد تھی، جہاں پہ دولہا آنے والا تھا. انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا اور نکل پڑی بیچنے والوں سے تیل مول لینے کے لیے. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ گیا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں. آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن بھی برے ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے. ہم اپنی تیاری رکھیں اور تیار رہیں جس طرح یہ عقل مند جو ہے یہ دولہا کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی ہیں. ہم نے بھی اسی طرح تیاری رکھنی ہے کہ ہم دولہا کے ساتھ
اس جشن میں اندر جا سکیں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ ان بیوقوفوں کی طرح نہ کریں کہ آئین وقت اسی ٹائم ساری چیزیں کرنے کو نکل دوڑیں اور کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ اور کیا لکھا ہے کہ اور دروازہ بند ہو گیا۔ جب وہ عقل مند دولہا کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تو دروازہ بند ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں کہ آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ بہت چلائیں، بہت دروازہ بجایا، مگر ان کے لیے دروازہ پھر نہیں کھلا، کیونکہ انہوں نے جو زمین پر وقت دولہا نے ان کو دیا ہوا ہے، بادشاہ نے دیا ہوا ہے، وہ انہوں نے ضائع کر لیا تھا۔ اب ان کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ اور لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اگر آج ہم اس روئے زمین پر، جس زمین کے اوپر میری بہنوں میرے بھائیوں ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اس زندگی پر جو محدود ہے، اس میں اگر ہم نے مسیح کو نہیں جانا تو پھر مسیح بھی جو ہے، دولہا جو ہے، وہ بھی ہمیں پھر کہے گا کہ میں بھی تمہیں نہیں جانتا۔ مسیح نے حکم فرمایا ہے، آگے دولہا نے حکم فرمایا ہے آپ کے لیے، دولہا نے کہا کہ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ ہم بشر ہیں، ہم خدا کے پلان کو نہیں جانتے، ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے کہ کب وہ اپنے مقرب فرشتوں اور للکار اور گرج کے ساتھ زمین پر اتر آئے۔ اس کا کوئی ٹائم تعین نہیں، اس گھڑی کے بارے میں بتایا گیا نہیں، اس وقت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ آج ہم دنیاوی جو کام کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، کل صبح ہم نے کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، مگر دولہا کی آمد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لیے خبردار کیا گیا ہے کہ پس جاگتے رہو، نہ تم اس گھڑی کو جانتے ہو اور نہ تم اس دن کو جانتے ہو۔ اب ہمارے پاس ایک چوائس سامنے آئی ہے۔ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ 5 بیوقوف تھیں اور 5 عقل مند تھیں۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عقل مندوں میں شامل ہوں گے یا بیوقوفوں میں۔ بیوقوفی کے کام کریں گے جو دنیا کے ہیں، یا عقل مندی کے کام کریں گے جو خدا کے لیے کرنے ہیں، یا دولہا کے استقبال کے لیے کرنے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے ٹائم۔ آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح چل رہے ہیں یا عقل مندوں کی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ڈھیر و برکات دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Watching Shine Star, be the light.